ثم استوى على العرش، پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مستوی ہوئے عرش پر. یغشی اللیل النہار، ڈھانکتے ہیں رات کو دن. یطلبہ حثیثا، وہ پکڑتا ہے اس کو تیزی سے. یعنی رات ختم ہو کے دن آتا ہے، دن ختم ہو کے رات آتی ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند ستارے لٹکے ہوئے ہیں اس کے حکم کے مطابق. یا یہ کہ مسخرات اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے. الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو پیدا بھی اس نے کیا، حکم بھی اس کا چلتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، برکتوں والے ہیں اللہ رب العالمین. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستہ. انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ پسند نہیں کرتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو. آداب دعا 14 ہے، 14 آداب ہے دعا کے. روح المعانی میں اس جگہ لکھا ہے. نمبر 1، دعا مانگنے والا باوضو ہو، الطہارہ. نمبر 2، قبلہ رخ ہو. نمبر 3، تخلیۃ الذنوب، تخلیۃ القلب ہو، فارغ القلب ہو، دل بالکل متوجہ ہو. نمبر 4، اللہ تعالی کا حمد ہو. نمبر 5، نبی پر درود ہو. نمبر 6، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے لیکن کندھوں سے اوپر نہیں. نمبر 7، اور مسلمان بھی شریک دعا ہو. نمبر 8، دعا کی گھڑیوں کا خیال کرے، جیسے جمعے کا دن، خطبے کا بیچ، اور صحیح قول کے مطابق جمعے کے دن عصر کے بعد. نمبر 9، جمعے کا دن، اور نمبر 10 پھر عصر کے بعد. یا یہ ایک ہی چیز ہے. نمبر 10، دعا دل سے مانگے، یعنی دل متوجہ رہے. نمبر 11، بارش کے دوران، افطار کے دوران، یعنی یہ اوقات میں قبولیت کے ہیں. ووقت نزول الغیث 11، ووقت الافطار 12، وثلث اللیل الاخیر 13، وبعد ختم القرآن 14. قرآن کریم یعنی ایک عمل کے بعد دعا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو اپنے رب کو عاجزی اور آہستہ سے. انہ لا یحب المعتدین، یہ بھی آہستہ دعا ہے. یا اللہ احسان فرما، اے پروردگار گناہ معاف فرما، یہ آہستہ ہے. اور زور سے یا اللہ یا اللہ، یہ زور ہے. یہ آہستہ دعا ہے. ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور لوگوں تک آواز پہنچ رہی، مراقب ہے. یہ بھی سر میں پھر درجات ہیں، جہر میں درجات. مبتدئین دعا مانگ رہے، بناوٹی آنسو گراتے ہیں، پہلے سے اخبار میں دے دیتے ہیں کہ رقت آمیز دعا ہوگی، رقت آمیز دعا. وہ ایک عورت مر گئی تھی، عورتیں آئی تھی، تو ایک عورت نے اعلان کیا کہ اگر اس کی وجہ سے تمہیں رونا نہیں آتا تو اپنے اپنے مردوں کو یاد کر کے رونا شروع کر دو. ان لم تبکوا فتباکوا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فساد مت کرو ملکوں میں اصلاح کے بعد. ودعوہ خوفا وطمعا، پکارو اللہ کو خوف اور امید سے. خوف ہے ناراض ہونے کا، امید ہے دعا قبول ہونے کی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت اللہ کی نزدیک ہے نیکوکاروں کی. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر رحمت سے پہلے، یعنی باران رحمت سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں.
حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک جب لے چلتی ہے بادل بھاریوں کو، بڑے بڑے بادل، ہوا اس کو روانہ کر دیا، قلت سقناہ لبلد میت، ہم لے چلتے اس کو شہر بنجر کی طرف، فانزلنا بہ الماء، پس برسا دیتے اس پر بارش، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پس ہم اگا دیتے اس سے ہر طرف پھل، کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت لینا چاہیے۔ جس طرح باران رحمت کے ذریعے بنجر زمین آباد ہو گئی، اس طرح خدا کے حکم سے اس ویران زمین سے دوبارہ انسان باہر آئیں گے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور شہر پاک یعنی زمین پاک، زرخیز زمین، والبلد الطیب، اور وہ زمین جو زرخیز ہے، اچھی ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ، اگتی ہے اس کے نباتات یعنی سبزے اللہ کے حکم سے، بہترین زمین میں شاندار فصل اگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ والذی خبثا، اور وہ زمین جو زرخیز نہیں ہے، ناپاک ہے، لا یخرج الا نکدا، نہیں نکلتے ہیں مگر کانٹے دار جھاڑی، نکد کانٹے دار جھاڑی۔ حضرت علی سے ایک یہودی نے پوچھا، سنا ہے آپ کے قرآن میں سب کچھ ہے؟ اور انہوں نے کہا بالکل سب کچھ ہے۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کی داڑھی بہت بڑی اور گھنی ہے، اور میری داڑھی تھوڑی ہے اور کئی ہے اور کئی نہیں ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ تو علی نے کہا بالکل، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، پاک زمین سبزہ پورا نکالتی ہے اللہ کے حکم سے، والذی خبثا، اور وہ جو خبیث جگہ ہے، لا یخرج الا نکدا، اس کے صرف کانٹے اور جھاڑیاں اگتی ہے، پوری داڑھی آتی ہی نہیں۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، یوں بیان کرتے آیتیں ان لوگوں کو شکر کرتے ہیں۔ سورت کے دعاوی مکمل ہو گئے، اور وہ ہے انبیاء کا منصور ہونا اور نافرمان قوموں کا معذب ہونا۔ سورت اعراف کے جتنے دعوے تھے وہ مکمل ہو گئے۔ جب دعویٰ مکمل ہو جائے تو دلیل کے طور پر واقعات انبیاء، اس سے نبی کی تسلی مراد ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، یقیناً ہم نے بھیجا تھا حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد آئے تھے۔ 950 سال حضرت نے تبلیغ کیے، 250 سال طوفان کے بعد رہے ہیں، تو کل عمر 1450 سال ہو گئی۔ روح المانی، اور حضرت کا نام عبد الغفار تھا، اور جس کا نام عبد الغفار ہوتا ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کراچی کے دہشت گردوں نے قتل نہیں کیا تو اس کی عمر زیادہ ہے۔ ہاں، اور نوح کہلائے قوم کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بہت روتے تھے۔ یقیناً ہم نے بھیجا حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے معبود اس کے سوا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومه، کہا سرداران قوم نے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو کھلی غلطی میں۔ اللہ حضرت نوح سے کہا کہ آپ صحیح بات نہیں کر رہے، ہم معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔
قال یا قوم لیس بی ضلالہ، نہیں ہے مجھ میں کوئی گمراہی، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں پیغمبر ہوں رب العالمین کی طرف سے، ابلغکم رسالات ربی، اللہ، میں پہنچاتا ہوں تم کو اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔